السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 170 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم 171 اور موقع ملا تو 172 کو مکمل کریں گے تجوید کے قواعد کے ساتھ۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور واقعی سیکھنا چاہتے ہیں تجوید کے ساتھ قرآن، اور میرا طریقہ جو سمجھانے کا ہے اگر آپ کو سمجھ آتا ہے تو ضرور ضرور چینل کو سبسکرائب کر لے، تاکہ میں جب بھی ویڈیو ڈالوں وہ آپ تک بآسانی پہنچے۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کرے اور صدقہ جاریہ کی نیت کر کے شیئر کرے، تاکہ جتنے لوگ بھی آپ کے شیئر کرنے سے کچھ ایک لفظ بھی سیکھتے ہیں تو اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو اچھی چیزوں کو شیئر کیا کرے۔ یہ جو قرآن ہیں، حدیثیں ہیں اور دعائیں ہیں، یہ ساری چیزوں کو شیئر کیا کرے، اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا اگر کوئی بھی ایک بندہ یا بندی کچھ بھی اگر اس میں سے سیکھتا ہے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ تو ایک ہی آیت کو میں نے تلاوت کی ہے، اگر وقت ملا تو انشاءاللہ تعالی 172 کو بھی کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں، یہاں پر دیکھیں وَمَثَلُ الَّذِينَ باریک اور نرمی کے ساتھ اب یہاں پر کوئی پڑھ دے دیکھیے آواز میں فرق سمجھے، مسا اور ایک ہم پڑھ رہے مسا، تو یہ جو نا یہ صحیح ہے، اور جو پڑھتے ہیں یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو آواز کو سمجھے، کہاں سے نکالنا ہے اس کو سمجھے۔ سا کا مخرج آپ کو نہیں پتا تو آپ جا کر مخارج کا جو بیان ہے میرے پلے لسٹ میں مل جائے گا، نورانی قاعدہ سیریز بول کے، اور ایک اور سیریز ہے نورانی قاعدہ نیو سیریز بول کے، تو دونوں میں آپ کو مخارج کا بیان مل جائے گا، اور وہ بھی تفصیلی طور پر وہاں سے آپ سا کا مخرج بھی سیکھ سکتے ہیں اور باقی جتنے حروف ہیں ان کا بھی مخرج آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لمبی ویڈیو نہیں دیکھنا چاہتے تو میری شارٹس ویڈیو جو ہے جو تقریباً 1 منٹ کا ہوتا ہے، تو اس میں بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، ایک ایک حرف کا الگ سے میں نے مخرج بتایا ہوا ہے، تو وہاں سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر ہمیں سا کو بہت ہی نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے بغیر سیٹی کے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، ذال کو بھی اسی طریقے سے، سا اور ذال ایک ہی مخرج ہے دونوں کا، ذال کو بھی نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، زین۔ اب یہاں پر کوئی پڑھ دے زینا، یا بعض لوگ جینا بھی پڑھ دیتے ہیں، تو سننے میں بھی آواز صحیح نہیں لگتا اور غلط بھی ہے، اور غلط ہوا تو معنی بھی چینج ہو جائے گا، حرف چینج تو معنی بھی چینج، تو حرف کو چینج نہیں کرنا، حرف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی تو اس کے لیے مشق ضروری ہے، اس کے لیے آپ مشق کریں، مشق سمجھ رہے نا، ایکسرسائز کرنا ہے، پریکٹس کرنا ہے، پریکٹس کرے۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے وَمَثَلُ الَّذِينَ
ری میں پریشر ڈالتے ہوئے کھینچ رہے، لمبا کر رہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیے یا کے اوپر سکون ہے اور یا ساکن بن گیا، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے. یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا تو کون سا قاعدہ بنا؟ یا مدہ کا قاعدہ. لہٰذا ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. اور نون کے اوپر زبر آ گیا تو اس کو بالکل جل چھوڑیں گے. وَمَثَلُ الَّذِينَ لَذِينَ نا بالکل جل. اب یہاں پر اگر آپ پڑھ دے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا ایسا پڑھ دے. بعض اوقات جب ہم دھن میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، بعض لوگ اسی طریقے سے پڑھتے ہیں، ان کا طرز ہی ایسا ہوتا ہے. جیسے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اس طریقے سے اگر پڑھ رہے ہیں تو یقیناً دیکھیں اپنی جو تلاوت آپ خود کرتے نا اس پر خود غور کریں. نون کو لمبا نہیں کرنا، نون کو بالکل جل چھوڑنا. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَفَرُوا یہاں پر رو میں کھینچ رہے، کافا میں جل کر رہے. كَفَرُوا را کو موٹا رکھتے ہوئے واو سے ملا کر کھینچیں گے. یہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ واو مدہ کا قاعدہ. واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش تو کھینچنا ہے. اور را کس بنا پر موٹا پڑھا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے تو اس لیے موٹا پڑھیں گے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا آگے كَمَثَلِ الَّذِي كَمَثَلِ الَّذِي دیکھیے نہ سا میں سیٹی والی آواز آئے گی اور نہ ہی ذال میں آئے گی. ٹھیک ہے، غور سے سنیں. كَمَثَلِ الَّذِي لَذِي كَمَثَلِ الَّذِي اگر یہاں پر آپ پڑھیں كَمَثَلِ الَّذِي یا لَذِي تو دونوں صورت میں آپ غلط ہے. س ایسی آواز نہیں، یہ آواز درست ہے. ٹھیک ہے. كَمَثَلِ الَّذِي ذِي یا مدہ، یا ساکن اس سے پہلے زیر. آگے يَنْعِقُ یا نون زبر ین، عین زیر عی، قاف پیش قو. يَنْعِقُ یہاں پر دیکھیے نون کے اوپر سکون ہے نا، نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد کیا حرف آ رہا ہے؟ عین. تو یہاں پر کون سا قاعدہ بنے گا؟ اظہار کا قاعدہ. اظہار کا قاعدہ کب بنتا ہے یہ سوال ہے. اظہار کا قاعدہ غور سے سنیں. اظہار کا قاعدہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو اظہار کا قاعدہ بنتا ہے. اب وہ 6 حرف کون کون سے ہے؟ وہ 6 حرف ہے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. یہ 6 حرف ہے. ان 6 حرفوں کو حروف حلقی کہا جاتا ہے. اب کیوں کہا جاتا ہے وہ بھی سنیں. کیونکہ یہ 6 حرف حلق سے نکلتے ہیں اس لیے ان حرفوں کو حروف حلقی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جب ہم کریں گے اظہار تو اظہار کے معنی ہے ظاہر کرنا. کیا ظاہر کرتے ہیں؟ نون کی آواز کو ظاہر کرتے ہیں. ظاہر کرنے کا مطلب ہے کہ نون جیسے ہی ظاہر ہوا یعنی کہ سمجھ آیا کہ آپ نے پڑھا، ظاہر ہوتے ہی آپ کو فٹ سے یہاں سے نکل جانا ہے. بالکل یہاں پر رکاوٹ نہیں کرنا. جیسے کہ يَنْعِقُ يَنْعِقُ عِقُ عِقُ. ٹھیک ہے. اگر کوئی یہاں پر پڑھ دے يَنْعِقُ کیا پڑھے؟ ین، یہ جو رکاوٹ ہے ین، یہ والی رکاوٹ نہیں کرنی اظہار میں. ٹھیک ہے. تو آگے چلیں، سمجھ آگے. عین کو نکالنا ہے. يَنْعِقُ آگے بِمَا بِمَا لَا يَسْمَعُ بِمَا الف مدہ، لا الف مدہ. آگے يَسْمَعُ یا سین زبر یس، سٹی کی آواز ظاہر ہوگی کیونکہ سین میں صفت صفیر پائی جاتی ہے. یس یس مَعُ مَعُ. عین کو نکالیں گے بالکل حلق سے. عُ عُ عُ. يَسْمَعُ إِلَّا إِلَّا الف مدہ دعاء دعاء
مد کر رہے ہیں. اس کے بعد حمزہ کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے, اس کے بعد آگے آنے والا حرف واو مشدد ہے تو واو سے ملا دیں گے. اب یہاں پر دیکھیں دعا میں ہم مد کر رہے ہیں, یہ مد ہے مد متصل. کون سا مد ہے؟ مد متصل. اس کے بعد حمزہ کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے, آگے آنے والا حرف واو ہے. یہاں پر ادغام کریں گے. ادغام کی دو قسمیں بتایا ہے میں نے, اس میں سے ادغام ناقص کریں گے. ادغام کی دو قسمیں ہیں, ادغام ناقص اور ادغام تام. ادغام ناقص 4 حرف میں ہوتا ہے اور ادغام تام 2 حرف میں ہوتا ہے. ادغام ناقص غنے کے ساتھ ہوتا ہے اور ادغام تام بغیر غنے کے ہوتا ہے. ادغام ناقص جو 4 حرف میں ہوتا ہے وہ ہے یا واو میم نون, اور ادغام تام جو 2 حرف میں ہوتا ہے وہ ہے لام اور را. تو یہ کلیئر ہو گیا. تو یہاں پر ہم ادغام ناقص کریں گے کس کے ساتھ؟ غنے کے ساتھ. تو یہاں پر کریں گے ہم إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. سمجھ آ رہی؟ یہاں پر حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ 2 زبر ہے, اور 2 زبر پر کیسے رکتے؟ ایک زبر کے ساتھ رکا جاتا ہے, یعنی کہ ایک زبر کے ساتھ الف کو پڑھیں گے. ایک زبر پڑھیں گے اور اس کے ساتھ الف کو پڑھیں گے. 2 زبر کا قاعدہ رکنے کا یہی ہے, جب بھی آپ 2 زبر پر وقف کریں تو ایک زبر کے ساتھ الف کو پڑھتے ہوئے اسٹاپ کریں گے, یعنی کہ الف مدہ کرتے ہوئے اسٹاپ کریں گے, جیسے کہ میں یہاں کر رہی ہوں. غور سے سنیں. لا يسمع إلا دعاء ونداء. اتنا ہی رکنا ہے. الف مدہ کرتے ہوئے ہم یہاں پر اسٹاپ کریں گے. سمجھ آ رہی؟ تو یہاں تک دیکھیں پورا اوپر سے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. آگے سُمٌّ. اب یہاں پر دیکھیں یہ جو پہلا حرف ہے کون سا حرف ہے؟ صاد ہے. صاد کو موٹا پڑھنے کا حکم ہے, موٹے حروف میں سے ہے, یعنی کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. تو یہاں پر ہم صاد کو موٹا پڑھیں گے تو کیا بولیں گے؟ صاد پیش سو, صاد پیش سو. اس کے بعد صاد میم سے ملے گا, کیونکہ میم کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے. تو میم کے اوپر شد ہے نا, تو یہاں پر جب ہم ملائیں تو میم مشدد کا غنہ بھی کریں گے. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ سم, ایسا پڑھیں گے سم. اس کے بعد میم کے اوپر پھر 2 پیش کی کیا ہے؟ تنوین ہے, اور اوپر آنے والا حرف کیا ہے؟ دیکھیں چھوٹی سی میم ہے. ٹھیک ہے, چھوٹی سی میم کے بعد کیا ہے؟ با ہے. تو تنوین یا نون ساکن کے بعد, غور سے سنیں, یہاں پر آپ کو تنوین دکھ رہا ہے نا, 2 پیش کی تنوین. تو تنوین یا نون ساکن کے بعد دونوں چیزیں بتائی جا رہی, یا تنوین یا نون ساکن. اس کے بعد با آئے, یہاں پر با دکھ رہا ہے آپ کو, با آئے. غور سے سنیں, تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حرف با آتا ہے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, جو کہلاتا ہے اقلاب کا قاعدہ. تو یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد 2 پیش کی تنوین ہے نا, اس کے بعد با آ رہا ہے, تو یہ کون سا قاعدہ ہو گیا؟ اقلاب کا. تو اس تنوین کی جو ساؤنڈ ہے نا نون والی, اس کو اس میم سے بدلیں گے. کس میم سے؟ یہ جو چھوٹی سی میم دکھ رہی ہے نا, اس میم سے بدلیں گے اور غنے اور اخفے کے ساتھ پڑھیں گے. تو یہاں پر ہم جب پڑھیں گے اقلاب کا جہاں پر بھی قاعدہ آتا ہے تو دیکھیے گا تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے گا, اور علامت وہاں پر چھوٹی سی میم بنی ہوگی, جیسے کہ یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہے. تو یہاں پر آپ کو غنہ اور اخفا دونوں کرنا ہے, میم سے بدل کر. نون کو, نون کی جو آواز ہے اس کو میم سے بدل کر. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے سم. پہلا میم مشدد کا غنہ, اس کے بعد اقلاب. سم بکم عمی.
بک من، یہاں پر دیکھیں میم کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، لیکن دو پیش کی تنوین کے بعد حرف عین آ رہا ہے، یہاں پر اظہار کر رہے، اسی لیے یہاں پر رک نہیں رہے، یہاں پر جلدی نکل رہے. یہ دونوں جگہ ہم نے رکا کیونکہ پہلا میم مشدد کا غنہ اور دوسرا اقلاب کا قاعدہ ہوا، لیکن یہاں پر ہم نہیں رک رہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، اظہار میں ہمیں جلدی کرنا ہے. اور اس کے بعد پھر یہاں پر دیکھیں دو پیش کی تنوین ہے اور اس کے بعد فا ہے، یہاں پر پھر ہم اخفا کریں گے، اخفا یعنی کہ ناک میں آواز کو چھپائیں گے. تو سب چیز کو غور سے سنیں. صم بکم عمی فہم، سمجھ آ رہی؟ پہلے میم مشدد کا غنہ، پھر اقلاب، پھر اظہار، پھر اخفا. ایک ہی لائن میں اتنے سارے قاعدے آ رہے ہیں. غور سے ایک بار پھر سنیں. صم بکم عمی فہم لا یعقلون. سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پر نہیں رکنا، یہاں پر رکیں گے میم مشدد کا غنہ اور پھر اقلاب، اور یہاں پر ناک میں آواز لے جائیں گے یعنی کہ اخفا کریں گے. اس کے بعد فہم، فہم، اس کے بعد لا یعقلون، لا یعقلون. یا عین زبر یا، قاف زیر قی، لام وا پیش لو، نون زبر نا، نون کا زبر ہٹا کر اسٹاپ کریں گے، لو میں ہم وا مدہ کر رہے. یہاں سے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. تو آیت نمبر 171 مکمل ہوتا ہے. شکر الحمدللہ. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو کلاس ہوگی اس میں ہم 172 کو کریں گے. تو ایک ایک آیت کو بہت ہی تفصیلی طور پر سمجھے تو اچھا ہے، کیونکہ ایک ایک آیت میں جو لفظ آتا ہے نا، جیسے کہ یہاں پر دیکھیں وَمَثَلُ، یہ ایک لفظ ہے اور یہ آپ کو کئی جگہ پورے قرآن شریف میں بار بار آئے گا. اسی طریقے سے الذین بھی آپ کو بہت جگہ دکھائی دے گا. یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بھی ہے الذین، یہاں پر بھی ہے الذین. تو اس طریقے سے نا کچھ جو لفظ ہے نا وہ آپ کو بہت بار ریپیٹ ہوگا. تو ایک ایک لفظ کو نا قواعد کے ساتھ جب ہم کریں گے نا، نورانی قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی کہ جو ہم نے پڑھا ہے نا اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا ہے. اسی لیے میں بتاتی ہوں کہ نورانی قاعدے کو آپ نے پورا زبانی رٹنا ہے، یاد کرنا ہے. اب آپ سوچیں گے کہ پورا نورانی قاعدہ بھلا کیسے رٹ جائیں گے، کیسے یاد ہوگا؟ تو کیوں نہیں ہوگا؟ میرا سوال ہے کہ کیوں نہیں ہوگا؟ ہر انسان کرتا ہے، ہر جو ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، جو ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے، مدرسے میں جو پڑھایا جاتا ہے، تو آپ کو اگر آپ حفظ کر رہے ہیں تو آپ کو پہلے وہ یاد کرنا ہوگا، زبانی یاد کرنا. کیونکہ جب تک وہ زبانی یاد نہیں ہوگا آپ قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. وہ جتنے قواعد ہے، جیسے کہ حروف اخفا 15 ہے وہ یاد ہونا چاہیے، حروف قلقلہ 5 ہے وہ یاد ہونا چاہیے، حروف حلقی 6 ہیں وہ یاد ہونے چاہیے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ زبانی یاد ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. ہر چیز یاد ہو سکتا، تو یہ کیوں نہیں یاد ہو سکتا؟ میرا سوال تو یہ ہے کہ گانا کیسے یاد ہو جاتا ہے؟ دیکھیے سیدھی سی بات یہ ہے کہ جس چیز میں آپ لگن لگائیں گے اور اپنی محنت کریں گے اور جنون ہوگا نا کسی چیز کو سیکھنے کی، جنون ہوگا کہ مجھے یہ سیکھنا ہی سیکھنا ہے، اور آپ محنت بھی کریں گے اس حد تک، تو ضرور آپ کو یاد ہو جائے گا، ضرور آپ سیکھ سکیں گے. لیکن دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو بہت ہی چھوٹا سمجھ رکھا ہے، اور ہم تو بس یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تو بس قرآن پڑھنا آتا ہے، ہم تو بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں. دیکھیے تجوید کے ساتھ اگر آپ قرآن نہیں پڑھتے تو نہ جانے کتنی غلطیاں ہوگی، آپ کو معلوم نہیں. تو جب تک آپ نادان تھے تب تک چلو اللہ معاف کرنے والا، لیکن جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا
بہت ضروری ہے۔ کیا بتایا گیا؟ فرض عین ہے۔ جو چیزیں فرض عین ہوتی ہیں نا وہ ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یعنی کہ بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری، یعنی کہ بغیر سیکھے اس کا چارہ ہی نہیں۔ تو اس کو سیکھیں۔ جب آپ کو معلوم ہو گیا، آپ سارا دن سوچے نا، ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے؟ اگر ہم قرآن کے لیے 30 منٹس، اونلی 30 منٹس بھی نکالے نا، کافی ہے۔ آپ نکالے تو صحیح، آپ پڑھے تو صحیح۔ ایک نورانی قاعدہ اگر نہیں ہے تو فوراً آج کے آج ہی خریدے، اور اس میں جتنے قواعد ہیں نا، اردو تو آپ کو ہر کسی کو آتا ہوگا، نہیں آتا تو گھر پہ کسی کو آتا تو اس سے پوچھ لے۔ انگلش کے بھی نورانی قاعدے انگلش والا بھی آتا ہے، آپ کو PDF بھی مل جائے گا، آپ PDF بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس سے آپ سیکھ سکتے۔ تو وقت دینا پڑتا ہے، وقت دیں گے اور دل و جان سے کریں گے نا کسی چیز کو، اور ضروری سمجھیں گے۔ سب سے اصل بات یہ ہے کہ ضروری سمجھیں گے نا، تبھی آپ سیکھیں گے۔ تو اس میں محنت کرے، محنت کرے۔ اتنی چیزوں پر ہم محنت کرتے ہیں، ہمارا جو اصل چیز ہے، ہمارا جو اصل مقصد ہے، اس پر ہم محنت نہیں کر رہے ہیں، یہی ہماری خرابی ہے۔ تو ریکویسٹ ہے ساری بہنوں سے، سارے بھائیوں سے، جو موبائل میں جو بیکار کے جو وقت آپ لوگ ضائع کرتے ہیں نا، فضولیات میں، فضول چیزوں کو دیکھنے میں، ان چیزوں سے نا کٹ اپ کریں، ان چیزوں سے دور ہٹیں، اور اسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، دعائیں یاد کرنے کی کوشش کریں، حدیثوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں، صحابہ صحابیات کے جو حالات زندگی ہیں اس کو پڑھیں۔ تو یہ سب چیزوں سے ہم بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ آج ہم کوشچن کرتے ہیں کوئی اسلامی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا؟ یہ میں نے ریسنٹلی ابھی ایک کوشچن کیا تھا، جس پہ ویوز تو ہیں پر کمنٹ جواب شاید ایک کسی نے دیا ہوگا۔ تو کتنا سوچنے والی بات ہے، اس چیز پر فکر کرنے والی بات ہے کہ ہمیں اپنے اسلام کے بارے میں ہی نہیں پتہ، ہمیں ہمارے پروفٹس کے بارے میں نہیں پتہ۔ تو کتنی یہ بات ہے، اس پر ضرور غور و فکر کریں۔ تو چلے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لے۔ اگر آپ چاہتے ہیں قرآن، حدیث، ترجمہ، مسئلے مسائل اور عربک ہینڈ رائٹنگ اور سوال و جواب، تجوید، یہ ساری چیزیں اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور میرے چینل کے ساتھ بنے رہے۔ انشاءاللہ تعالی 1 by 1 آپ کو سب ملے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ اللہ تعالیٰ میری اس چھوٹی سی محنت کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔